आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम हो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलकर ज़बूर 55, ज़बूर साम नंबर 55 और इसकी आखिरी 2 आयत जो हैं वो मेरे साथ मिलकर देखिएगा। खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे ज़बूर नंबर 55 और इसकी आखिरी 2 आयत, आयत नंबर 22 और आयत नंबर 23। 2 आयत खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। सबने निकाला है? ओके जी। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा हुआ है, अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। वो सादिक को कभी जुम्बिश ना खाने देगा, लेकिन ऐ खुदा तू उनको हलाकत के गड्ढे में उतारेगा। खूनी और दगाबाज अपनी आधी उम्र तक भी जीते ना रहेंगे, पर मैं तुझ पर तवक्कुल करूँगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन, हालेलुया। आए फिर से खुदा के कलाम के लिए और खुदा के लिए खुदा आप सबको कसरत से बरकत दे। खुदा का शुक्र करते हैं आज फिर इस बड़े अच्छे वक्त के लिए कि हम खुदावंद की इबादत कर रहे हैं। आमीन। और ये ज़बूर हम अक्सर गाते हैं, ज़बूर नंबर 55। हाँ, बहुत खूबसूरत ज़बूर है। मुसीबत में खुदावंद को पुकारना, ये ज़बूर है, प्रेयर है, रिक्वेस्ट है। हाँ, गाते हैं हुनते मैं यहोवा के। हाँ, बड़ा खूबसूरत ज़बूर है। ये एक दरखास्त है जो ज़बूर नवीस जो है खुदावंद के हुजूर करता है, खुदा की मिन्नत करता है, प्रेयर करता है और अपने मसाइल को खुदा के हुजूर रखता है कि वो लोग जो मुझे सताते हैं, जिनकी वजह से मैं मुसीबत में हूं, जिनकी वजह से मैं बदहाली का शिकार हूं, वो कहता है कि तू मेरा इंसाफ करेगा, तू आप उन्हें देखेगा। और आखिर में ये कहता है पर मैं तुझ पर तवक्कुल करूंगा। हाँ, उन्हें तू खुद देख लेगा और मेरा जो तवक्कुल है सिर्फ तुझ पर है। मैं तुझे ही पुकारता हूं, इसलिए मुझे तुझ पर तवक्कुल है और तू मेरी तरफ से जवाब देगा, तू मेरी तरफ से बोलेगा। और ये खुदा के हुजूर दुआ करता है। और हमने पढ़ा है कि अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे। बोझ का क्या मतलब है? वजन। ज़ाहिरी तौर पर बोझ लोग सरों पर उठाते हैं। बोझ, वजन, प्रॉब्लम, मसाइल और इस तरह की और बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। मसाइल हमारे सामने आ खड़े होते हैं। ये शख्स भी जो है इसी तरह की चीजों में घिरा और फंसा हुआ और अपने आप से मुखातिब है और खुद से भी कहता है और दूसरों को भी ये लेसन देता है कि अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे। वो क्या करेगा? वो तुझे संभालेगा। अपना बोझ
اور یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ زمین پر جب تک ہم ہیں ہمیں خدا ہی سنبھالتا ہے. آمین. ہم بھول جائیں تو یہ بات الگ ہے، ہم اگر اگنور کریں تو یہ بات الگ ہے. اگر خدا نہ سنبھالے تو جتنے مرضی انسان آپ کے ساتھ میرے ساتھ کھڑے ہو جائے کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہوا زبور 127 میں کہ جب تک خدا گھر نہ بنائے وہ نہیں بنتا. گھر کا مطلب میں اکثر بتاتا ہوں صرف یہ اینٹ اور یہ مٹیریل نہیں ہے، اس میں فیملی ہے. فیملی کی بات بھی ہو رہی، ہسبینڈ وائف کی بات ہے، بچوں کی بات. اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آفٹر میرجز، شادیوں کے بعد کئی لوگوں کی اولاد نہیں، اور جن کی اولاد نہیں ہے ان سے پھر پوچھے. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تک خدا گھر نہیں بناتا وہ نہیں بنتا. اس میں ہسبینڈ ہے، وائف ہے، بچے ہیں، پیرنٹس ہیں، اور دیگر اور بہت ساری نعمتیں، پھر وہ گھر بنتا ہے. گھر محض مکان نہیں ہے. اور یہ شخص کہتا ہے کہ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے تو وہ تجھے سنبھالے گا. اور میں آپ کے ساتھ سیکھ رہا ہوں کہ جب تک ہمیں خدا نہیں سنبھالتا، جتنے مرضی وسائل درکار ہوں ہمارے ساتھ ہوں، جتنے مرضی لوگ ہمارے ساتھ ہوں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ صرف اور صرف خدا کا ہاتھ ہے، یہ صرف اور صرف خدا کا فضل ہے. یہ شخص جو لوگوں کی وجہ سے پرابلم میں ہے، مسائل کا شکار ہے، مصیبتوں نے سے گھیرا ہوا ہے. ہاں اس کے ساتھ کئی لوگ ضرور تھے، لیکن اس عالم میں بھی اس وقت بھی خدا اس کے ساتھ ہے. اور اسی لیے یہ شخص جو ہے زمین پر زندہ تھا، سلامت تھا، خدا کے حضور دعائیں کرتا ہے، اور ایسے عالم کے اندر بھی بڑی دلیری سے کہتا ہے کہ میرا توکل میرے خدا پر ہے. ہاں میں اپنا بوجھ اس پر ڈال دیتا ہوں، اور یہ جانتا ہے کہ میرا خدا اس پرابلم میں، اس مسئلے میں میرے ساتھ ہے، اور میں اپنا بوجھ اس پر ڈال دیتا ہوں. اور جب میں اپنا بوجھ اس پر ڈال دیتا ہوں تو یہ جانتا ہے، یہ ایمان سے کہتا ہے، یہ بھروسے سے کہتا ہے، یہ بڑی قوت سے بھر کر یہ کہتا ہے کہ میں اپنا بوجھ خدا پر ڈال دیتا ہوں، کیونکہ اسے ایمان ہے، اس کا توکل ہے، اس کا بھروسہ ہے کہ جب میں ایسا کروں گا تو میرا خدا مصیبت کے عالم میں مجھے سنبھالے گا. میرا خدا جب میں گر گیا ہوں تو مجھے اٹھا کھڑا کرے گا. میرا خدا جب میں حالات کا مارا ہوا ہوں تو ان حالات کے اندر آ کر ان حالات کو بدل دے گا. ہاں میرا خدا لوگوں کے بیچ میں سے مجھے نکال لے گا. میرا خدا جب مخالفین نے مجھے گھیر لیا ہے تو وہاں مداخلت کرے گا، اتر آئے گا اور مجھے نکال لے گا. میرا خدا مجھے چھڑائے گا، وہ مجھے رہائی دے گا، وہ مجھے بچائے گا، وہ مجھے سنبھال لے گا. اس لیے کہتے ہیں میں اس پر اپنا بوجھ نہ دوں. اس لیے یہ کہتا ہے کہ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے تو وہ کیا کرے گا؟ تو وہ تجھے سنبھالے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا گرتے ہوئے کو اٹھاتا ہے. یہ شخص جانتا ہے کہ اس کا سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے. اور زمین پر ہر انسان کا سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے. ہر ایک چیز. ہاں جو بڑے رتبے رکھنے والے لوگ ہیں وہ کئی جگہوں پر، کئی وقتوں پر دوسروں کے ساتھ جو کمزور ہیں یا چھوٹے ہیں غلط کرتے ہیں.
لیکن شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ان کا سب کچھ بھی خدا کے ہاتھ میں ہے. آمین. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بائبل مقدس یہ فرماتی ہے اور اب سب جانتے ہیں کہ ہر ایک چیز خدا کے اختیار میں. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو خدا کے اختیار میں نہ ہو. یہ جانتا ہے, اسے معلوم ہے کہ شاید مخالفین جو ہے وہ اس سے زوراور ہے, لیکن جس پر یہ توکل کرتا ہے, جس پر یہ بھروسہ رکھتا ہے, جس پر یہ بوجھ ڈالتا ہے, جس پر یہ فکر ڈالنے کی بات کرتا ہے, اسے معلوم ہے ہاں میں شاید کمزور ہوں, لیکن جس پر میں بوجھ ڈالنے کی بات کر رہا ہوں, جس پر میں بھروسہ رکھتا ہوں, جس پر میرا توکل ہے, وہ ان لوگوں سے, میرے دشمنوں سے, میرے مخالفین سے کہیں زیادہ اوپر ہے, بڑا ہے, زوراور ہے, وہ طاقت رکھتا ہے. وہ انہیں کنٹرول کر سکتا, وہ انہیں شکست دے سکتا ہے, یہ جانتا ہے. اسی لیے یہ کہتا ہے کہ اپنا بوجھ خدا پر ڈال. جب کوئی ایسا کرتا ہے تو خدا اسے سنبھالتا ہے. اور مقدس پطرس بھی اپنے خط میں کہتا ہے, پہلے خط میں, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں, 5ویں باب کی 7ویں آیت, مشہور آیت. وہ کہتا ہے کہ اپنی ساری فکر خدا پر ڈال کیونکہ اس سے تمہاری فکر ہے. بوجھ, فکر. اور مقدس یسایہ جو ہے, پہلا پطرس 5ویں باب کی 7ویں آیت, اور مقدس یسایہ یسوع کے آنے سے کئی 100 سال پہلے کہتا ہے کہ اس نے ہماری ساری مشقتیں اٹھا لی. یعنی وہ دوسروں کی خاطر مر گیا. ہاں, اسے جب ہم یسوع مسیح کی بات کر رہے ہیں تو اسے سب کی فکر ہے, اور اسی فکر کی وجہ سے اس نے ساری دنیا کے لیے جان دی. اس نے سب کا بوجھ اٹھایا. اس لیے وہ کہتا ہے اپنا بوجھ, اپنی فکر خدا پر ڈال دو کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے. ہاں, اسے ہر شخص کی فکر ہے, خصوصاً جو اس پر توکل رکھتے ہیں, وہ ان کی فکر کرتا ہے. اور جب ہم یسوع مسیح کی بات کر رہے ہیں تو مقدس متی کی انجیل کے 11 باب میں لکھا ہوا, اے بوجھ کے تلے دبے ہوئے لوگ میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دیتا ہوں. اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ کے تلے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دیتا ہوں. ہاں, وہ دوسروں کے بوجھ کو اٹھاتا ہے, اور جیسے یسوع دوسروں کے بوجھ کو اٹھاتا ہے اس طرح کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا. جس طرح فکر خدا کرتا ہے ایسے کوئی نہیں کر سکتا. گھر کو اگر خدا نہ بنائے تو کوئی نہیں بنا سکتا. شہر کی حفاظت جب تک خدا نہ کرے, نگہبان کا جاگنا ابس ہے. نگہبان, سپاہی, اکثر میں کہتا ہوں ہر جگہ وہ ہوتے, پھر بھی مسئلے ہو جاتے ہیں, چوریاں ہو جاتی ہیں, وارداتیں ہو جاتی ہیں. لیکن جب خدا کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے, خدا جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے, جب خدا کی نظر کسی چیز پر ہے, جب خدا کا ہاتھ کسی پر ہوتا ہے تو وہاں پر نقصان نہیں ہوتا. چور جتنا مرضی چرانے کی کوشش کرے, لیکن کیونکہ خدا کا ہاتھ ہے, خدا کی نگاہ ہے, خدا کی نظر ہے, اس لیے چرانے والا کامیاب نہیں ہو سکتا. اور لکھا ہے بائبل مقدس زبور 121 کہ اسرائیل کا محافظ نہ اونگتا ہے نہ سوتا. انسان اونگتا, سو بھی جاتا, خواہ وہ نگہبان ہے, وہ سپاہی ہے, کوئی بھی. He is weak, وہ کمزور ہے. کسی کا بوجھ اٹھانا شاید ہمارے بس میں نہیں ہے, لیکن
सिर्फ और सिर्फ दुनिया के निजात दहिंदा यीशु के अंदर है, बाकी किसी के अंदर नहीं। आप किसी और को बोझ उठाने की बात करें, कोई नहीं उठाएगा, कोई तैयार नहीं होता, कोई भी बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन यीशु बोझ उठाता है, यीशु सपोर्ट करता है। शायद यहां पर ये जो ज़बूर है, जब मैं इसे पढ़ रहा था, इसकी तफसीर में जब पढ़ रहा था, तो एक स्कॉलर, एक आलम जिसे मैं पढ़ रहा था, वो कहता है कि शायद यहां पर ये शख्स दाऊद जो है अपने बेटे अबीसलोम की बात कर रहा है, उसने बगावत की थी। और फिर एक शख्स अखीतोफेल है जो उसका दोस्त था, शायद उसकी बात कर रहा है कि वो बड़े करीब थे लेकिन दगा कर गए। इसका दोस्त, दिली दोस्त, वो इसका दिली दोस्त था। हाँ, कई बार ऐसा होता है जमीन पर जिन पर हम बहुत ट्रस्ट करते हैं, जो बड़े दिल के करीब होते हैं, शायद जिनके बगैर हम रहते नहीं, इंसानों की बात कर रहे हैं। जैसे ये शख्स, इसके बारे में स्कॉलर्स का ख्याल है कि ये उनकी बात कर, और ये सच है कि कई बार हमारे दिली दोस्त, हमारे बड़े चाहने वाले हमें चीट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, धोखा देते हैं, हमारी तवक्को के बारक्स कर जाते हैं। लेकिन खुदा इंसान को जो से उसके पीछे चलता है, जिसका तवक्कुल, जैसे ये कहता है, क्योंकि मेरा तवक्कुल खुदा पर है, हाँ जब मैं अपना बोझ उस पर डालूंगा तो वो मुझे संभाल लेगा। हाँ, हर वो शख्स जो खुदा पर तवक्कुल करता है, जो अपना बोझ इंसान पर नहीं बल्कि खुदा पर डालता है, खुदा उसे कभी चीट नहीं करता, खुदा उसे कभी नहीं छोड़ता, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा उसे संभालता है, सपोर्ट करता है, खुदा हमेशा उसके साथ रहता है। इंसान नहीं रहता, छोड़ देता है, चला जाता है, मर भी जाता है। लेकिन खुदा ना तो धोखा करता है, ना ऊँघता है, ना सोता है, ये कमजोरियां नहीं है उसके अंदर, और ना वो कभी मरता है, वो रूह है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो मां के पेट से हमें संभालता है, मां के पेट से। बल्कि अगर इससे पीछे भी हम चले जाएं, इंसान को बनाने वाला खुदा, लेकिन ज़बूर 71 ये बयान करता, वो कहता है कि तू मां के पेट से मेरा खुदा है। और फिर आगे चल के मुकद्दस यशायाह कहता है कि बढ़ापे तक वो हमारा खुदा है। वहां पर लिखा हो, वहां पर लिखा है कि सर के बाल सफेद हो जाए तो भी खुदा के मुंह की बातें, कहता है मैं तुम्हें बच्चे की तरह उठाए फिरूंगा। इतना प्यार करता है खुदा इंसान को। ऐसे यीशु है, वो नहीं छोड़ता। जब हम उस पर बोझ डालते हैं तो वो हमें संभाल लेता है। अगर इंसान पर शायद हम बोझ डालें, वो ना संभाल सके, वो कमजोर है, इंसानी कंधे कमजोर है, लेकिन खुदा जोरावर है। खुदा संभालने की कुव्वत रखता है। सारी दुनिया को कौन संभाल रहा है? खुदा। ये हमें लगता, ये इंसान को लगता है, इंसान को लगता है कि वो अपनी खूबी की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से शायद बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन नो, पल भी नहीं लगता, पल भी नहीं लगता खुदा उस खूबी को छीन सकता है। वो जालिम तो नहीं, पर मैं बात कर रहा हूं क्योंकि दी किसने है? खूबी उसने दी। ये हम इंसान सोचते हैं, लेकिन पल भर में खुदा चाहे तो हालात बदल सकता है। खुदा जो देता है वो ले सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि सब कुछ उसी का है, सब कुछ उसी का है। लेकिन हाँ, हम अपनी खूबी पर भरोसा ना करें, नहीं कर सकते हम, क्योंकि खूबी देने वाला खुदा है। अपने टैलेंट पर नहीं बल्कि खुदा पर तवक्कुल करें,
کسی اور پر نہیں, کسی انسان پر نہیں, بلکہ خدا پر بوجھ ڈالے, کیونکہ وہ جانتا ہے, اسے معلوم ہے, وہ فکر کرتا ہے. یسوع نے بھی کہا, اس نے کہا تمہارے باپ کو تمہاری فکر ہے, تمہارے آسمانی باپ کو تمہاری فکر ہے, اس لیے ہم اس پر فکر ڈالیں, مکمل بھروسہ کریں, اپنا بوجھ اس پر ڈالیں, تو وہ ہمیں سنبھال لے گا, وہ گرنے نہیں دے گا, وہ ہمیں سنبھال لے گا, کیونکہ وہ گرتے ہوئے کو سنبھالتا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے, کمزور جو کمزور ہے وہ کہے کہ میں کیا ہوں, سو رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے. یوئیل نبی کی کتاب میں لکھا ہو, کمزور کہے کہ میں زوراور ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ زوراور خدا اس کے ساتھ ہے. اس لیے وہ کہے کہ میں زوراور ہوں, کیونکہ میرا خدا جو میرے ساتھ ہے وہ مجھے زور دے سکتا ہے. اور پولس بھی کہتا ہے کہ میں خدا یسوع مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں. جب میں کمزور ہوتا ہوں تو اسی وقت میں زوراور ہوتا ہوں. اور وجہ یہی ہے, وہ بھی اس کا مطلب یہی ہے, وہ جانتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہے وہ مجھے قوت دیتا. ہاں میں تو کمزور ہوں, لیکن میرا خدا زوراور ہے, اس لیے میں بوجھ اس پر ڈالوں جو برداشت کر سکتا ہے, بلکہ ان سارے بوجھوں پر وہ اختیار رکھتا ہے, وہ کنٹرول رکھتا ہے. آسمان پر, زمین پر, جو کچھ بیچ میں ہے, انسان اس کی نگاہ میں کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے, یعنی کمزور ہے, اور وہ زوراور خدا ہے. اس لیے میں زوراور خدا پر توکل کروں, میں زوراور خدا پر یقین کروں, بھروسہ کروں. ہاں جب میں اپنا بوجھ اس پر ڈالوں گا تو وہ مجھے سنبھال لے گا. اس لیے اگر آج میں ویک ہوں, میں کمزور ہوں, میں بیمار ہوں, کچھ بھی ہے, تو میں بڑے ایمان اور بھروسے کے ساتھ نہ کسی انسان کو دیکھوں, میں خدا کو دیکھوں اور اس پر توکل کروں, اور میں اپنا بوجھ, اپنے غم, اپنی فکریں اس پر ڈالوں, اس کے بیٹے پر ڈالوں, یسوع پر جو میری خاطر مرا ہے, جس نے میری مشقتیں لی ہیں, جس نے میرے بوجھوں کو اٹھایا. جب میں بیماری کو, غم کو, مصائب کو اس کے حضور رکھوں گا, اپنے بوجھ اس پر ڈالوں گا, تو وہ مجھے سنبھال لے گا اور یہ بوجھ ختم ہو جائے گا. آمین, ہلیلویا. آئیے ہم سب کھڑے ہو جائیں, اور کچھ دیر تک ہم دعا کریں گے. ہم کھڑے ہو کر دعا کریں گے, اور ہم سب دعا کریں گے. اگر آپ بیماری کمزوری لے کر آئے ہیں تو آئیے اپنی بیماری کے لیے آپ دعا کرنا شروع کریں. اگر آپ کوئی بھی پرابلم